آج ہم اور آپ ایک چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ سماج بہت ساری برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے. سماج میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں اصلاح کی ضرورت ہے، جن میں سدھار کی ضرورت ہے. اب ظاہر ہے کہ سماج کو سدھارنا ہے تو سماج کیسے بنتا ہے؟ سماج ہم سے اور آپ سے بنتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سماج کو سدھارنے کی کلپنا کریں، سماج کو سدھارنے کا تصور کریں اور ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو ہم بھول جائیں. بھئی چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. نیکی کی شروعات گھر سے ہوتی ہے. سماج کو سدھارنا ہے تو سماج کی ہر یونٹ کو سدھارنا ہوگا، اور سماج کی ایک اہم یونٹ ہے ہمارا اور آپ کا گھر. ہمیں سے ہر انسان کا ایک گھر ہے، ایک پریوار ہے، ایک فیملی ہے، ایک خاندان ہے. تو آج ہم اس پر بات کریں گے کہ ہم اپنے گھروں کی اصلاح کیسے کریں، اپنے پریوار کی اصلاح کیسے کریں، اپنی فیملی کے اندر ہم دینداری کیسے پیدا کریں. اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں گھر کی کتنی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النحل کے اندر فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے. انسان کو جو سکون اس کے گھر میں ملے گا وہ کہیں نہیں مل سکتا، وہ کائنات میں کہیں چلا جائے. اور گھر سے مراد اینٹ اور گارے اور سیمنٹ کی ایک عمارت اور ایک بلڈنگ نہیں ہے. گھر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں رشتے ہیں، جہاں باپ کی دعائیں ہیں، جہاں ماں کی محبتیں ہیں، جہاں بچوں کی کلکاریاں ہیں، جہاں بیوی کی مسکراہٹ ہے، جہاں رشتوں کی کھٹاس بھی ہے، نوک جھونک بھی ہے، جھگڑے بھی ہیں اور پھر ملنا بھی ہے. ان سب چیزوں سے مل کر کے گھر بنتا ہے. اگر ایک گھر بڑا عالی شان ہے لیکن اس گھر کے اندر رشتوں کی قدر نہیں ہے، اس گھر میں اپنا پن نہیں ہے، اس گھر میں ہر انسان اپنی دنیا میں جیتا ہے، باپ کو اولاد کی فکر نہیں، اولاد کو ماں باپ کی فکر نہیں، بیوی کو شوہر سے کوئی مطلب نہیں، بچوں کو ماں باپ سے کوئی مطلب نہیں، تو وہ گھر گھر نہیں ہے میرے بھائی. تو اللہ تعالیٰ نے جس گھر کو سکون کا ذریعہ کہا ہے، یہ وہ گھر ہے جو رشتوں سے بنتا ہے، جو پیار سے بنتا ہے، جو محبت سے بنتا ہے. اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا. اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا. ایک انسان اگر اپنے گھر سے دور ہے، یہ امتحان ہے. کوئی چاہ کر اپنے گھر سے دور نہیں رہنا چاہتا. رہنے کو لوگ فارن میں رہتے ہیں، گلف میں کام کرتے ہیں، سعودی میں رہتے ہیں، دبئی میں رہتے ہیں. آدمی سمجھتا ہے اور بڑی چکا چوند کی زندگی ہے، فلاں صاحب دبئی میں کام کرتے ہیں، فلاں صاحب سعودی میں کام کرتے ہیں. کوئی اس کے دل سے جا کے پوچھے، باپ کا جنازہ ہے وہ شامل نہیں ہو پا رہا ہے، بچے کی پیدائش ہو رہی ہے خوشی کے ٹائم وہ گھر پہ نہیں ہے، بہن کی شادی ہے وہ چاہ کر کے شریک نہیں ہو پا رہا ہے. کتنے خوشی کے وہ پل ہوتے ہیں جس میں انسان شریک ہونا چاہتا ہے، نہیں ہو پاتا. انسان کا اپنے گھر میں ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اور گھر سے محروم ہونا، گھر سے دور ہونا، یہ بڑی محرومی کی بات ہے، بڑی بدنصیبی کی بات ہے. اللہ کے رسول کے دور میں مدینہ میں ایک قبیلہ تھا، بنو نذیر، یہودیوں کا قبیلہ تھا. اس قبیلے کے لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس قبیلے کو جلا وطن کر دیا جائے، ان کو مدینہ سے نکال دیا جائے. اب جب یہ قبیلہ نکالا جانے لگا مدینہ سے، تو اب یہ گھر سے جب جا رہے تھے تو دروازے توڑ رہے تھے تاکہ ہمارے بعد کوئی ان دروازوں کو یوز نہ کر سکے. اپنے گھر کی دیواریں توڑ رہے تھے، اپنے گھر کے یعنی اپنے گھر کے فرنیچرز، اپنے گھر کی چیزیں توڑ رہے تھے.
اللہ نے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے قرآن کے 28ویں پارے میں. وہاں اللہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی, یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المومنین. اللہ نے کہا دیکھو عذاب دیکھو ہمارا کیسا ان کے اوپر اترا کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گلستان کو اجاڑ رہے. انسان کو اگر ایسی نوبت آ جائے کہ اپنا بنایا ہوا گھر خود سے اجاڑنا پڑے, یہ تو اللہ کا عذاب ہے. اللہ نے کہا کہ دیکھو اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے, مومنوں کے ہاتھوں جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ تو ہے ہی ہے, اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑ رہے ہیں, اجاڑ رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. تو بھائیوں, گھر کا ہونا یہ بڑی نعمت کی چیز ہے.